یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ آج دنیا کے اندر جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، جب ہم کوئی آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، جب ہم کوئی اللہ کو ناراض کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، تو اللہ کی طرف سے ایک صدا آتی ہے، وہ صدا قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ کیوں نافرمانی کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں اللہ کو چھوڑ کر؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اور آگے خود ہی فرما رہے ہیں کہیں بھی چلے جاؤ، أَيْنَ الْمَفَرُّ، کہیں بھی چلے جاؤ موت تمہیں وہاں بھی پکڑ لے گی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں انسان جب بہت ساری دولت جمع کر لیتا ہے، دنیا میں انسان جب بہت زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، دنیا میں انسان جب بہت زیادہ حکومت والا ہو جاتا ہے، تو اس کے دماغ کے اندر شیطان ایک گھمنڈ ڈالتا ہے، اس کے دماغ کے اندر شیطان ایک تکبر ڈالتا ہے کہ تیرے پاس مال موجود ہے، تیرے پاس طاقت موجود ہے، تیرے پاس عہدہ موجود ہے، تیرے پاس ہر آسائش موجود ہے، تجھے کس چیز کی فکر ہے؟ تجھے جب موت آنے لگے گی، جب تجھے کوئی بیماری آئے گی، اچھی طرح ڈاکٹروں سے علاج کروانا، اچھی دوائیاں لینے کی سہولیات تیرے پاس موجود ہے، تو اس مال کا استعمال کرنا، اس طاقت کا استعمال کرنا، اپنی دولت کا استعمال کرنا، اپنی شہرت کا استعمال کرنا۔ ان تمام باتوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں دیا، ان تمام باتوں کا جواب اللہ نے ایک آیت میں دیا۔ اے دنیا کے انسانوں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جس وقت موت کا فرشتہ آ جائے گا ایک سیکنڈ کا موقع بھی نہیں ملے گا، ایک پل کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے بادشاہ، اے دنیا کے امیر ترین آدمی، اے دنیا کے طاقتور آدمی، تو کہیں بھی چلا جا، اینما تکونو، تو کہیں بھی چلا جا، یدرککم الموت، تجھے موت وہاں بھی پکڑ لے گی، موت تجھے وہاں بھی پکڑ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط پہاڑ بنا لو، اگرچہ تم سمندر کے اندر گھر بنا لو، اگرچہ تم ہواؤں کے اوپر اڑنے لگ جاؤ، تم کہیں بھی چلے جاؤ، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، تم کہیں بھی چلے جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی پکڑ لے گی۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تم نے دنیا کے اندر بڑے بڑے ذائقے چکھے، تم نے دنیا کے اندر بڑے بڑے ذائقے چکھے، آخری ذائقہ موت کا ہوگا، آخری ذائقہ موت کا ہوگا۔ وہ موت کا ذائقہ دنیا کے تمام ذائقوں کو ختم کر دے گا۔ وہ موت کا ذائقہ اتنا پاورفل ہوگا کہ دنیا کی ساری چیزیں موجود ہوں گی، دنیا کی ہر لذیذ چیز موجود ہوگی، لیکن دنیا کے ذائقے موت کے ذائقے پر ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وہ فرشتے بھی اس وقت کہیں گے، وہ موت کا فرشتہ بھی اس وقت کہے گا اے دنیا کے بادشاہ، تیری بادشاہت موجود ہے، بچ سکتا ہے تو بچ کے دکھا،
اے دنیا کے دولت مند آدمی، تیری دولت موجود ہے، بچ سکتا ہے تو بچ کے دکھا۔ اے دنیا کے بادشاہ، اے دنیا کے امیر آدمی، اے دنیا کے شہرت والے آدمی، اے دنیا کے مشہور آدمی، بچ سکتا ہے تو بچ کے دکھا، بھاگ سکتا ہے تو بھاگ کے دکھا۔ تو دنیا کے اندر انسان موت سے نہیں بچ سکتا۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں، موت تو دور کی بات ہے، انسان بڑھاپے سے نہیں بچ سکتا، انسان بڑھاپے سے نہیں بچ سکتا۔ آج دنیا کے اندر اگر کسی انسان کو سب چیزیں مل جائیں جیسا کہ اس نے تمنا کی ہے، ایک انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کے مطابق گھر بھی دے دے، ایک انسان کو اس کی خواہش کے مطابق بھرپور جوانی بھی دے دے، ایک انسان کو اس کی خواہش کے مطابق بہت ساری دولت بھی دے دے، ایک انسان کو اس کی خواہش کے مطابق بہت اچھی سی سواری بھی دے دے، ایک انسان کو اس کی خواہش کے مطابق اچھی سی اولاد بھی دے دے، بیوی بھی دے دے، بچے بھی دے دے، ہر وہ چیز دے دے جس کی ہر انسان تمنا کرتا ہے، لیکن میرے عزیزو، ان تمام چیزوں کے ملنے کے بعد بھی انسان اپنے بڑھاپے سے نہیں بچ سکتا، انسان اپنے بڑھاپے سے نہیں بچ سکتا۔ تو جب بڑھاپے سے نہیں بچ سکتا تو موت سے کیسے بچے گا؟ موت سے کیسے بچے گا؟ آج بڑھاپے سے بچنے کے لیے بہت سارے دنیا کے انسان، جب سفید آ جاتی ہے، جب بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے اس کو کالا کرتے ہیں، جب چہرے پر جھائیاں آ جاتی ہیں اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے پلاسٹک سرجری کراتے ہیں، جب آنکھوں کے نیچے جھائیاں آ جاتی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے مختلف دوائیاں استعمال کرتے ہیں، جب چہرے کے اوپر بڑھاپا ظاہر ہونے لگتا ہے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے دنیا کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اپنی دولت کا استعمال کرتے ہیں، اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بڑھاپے سے نہیں بچ سکتے۔ اس کے باوجود بھی انسان اتنا کمزور ہے کہ اپنے بڑھاپے کو نہیں روک سکتا، تو موت کو کیسے روکے گا؟ موت سے کیسے بچے گا؟ کوئی نہیں چاہتا کہ وہ بیمار ہو، لیکن پھر بھی بیماری آ جاتی ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ تنگ دستی آئے، پھر بھی تنگ دستی آ جاتی ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی پریشانی آئے، لیکن پھر بھی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ میں بوڑھا ہو جاؤں، لیکن اس کے باوجود بھی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو اس دنیا میں سمجھدار آدمی وہ ہے، عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو ان باتوں کو سمجھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے اور دنیا کی زندگی میں بے رغبتی اختیار کر لے، یہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے دے۔ انہی باتوں کا یقین دلانے کے لیے، انہی باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو بھیجا۔ ان تمام نبیوں نے آ کر اپنے وقت کے انسانوں کو انہی باتوں کا یقین دلایا، اے دنیا کے انسانوں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اے دنیا کے انسانوں، ہم کچھ نہیں تھے، اللہ نے ہمیں بنایا، اے دنیا کے انسانوں، اللہ نے چھوٹے سے وقت کے لیے اس چھوٹی سی زندگی کو دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اے دنیا کے انسانوں، اس اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔